لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات، آج کروڑ لال عیسن میں بڑے عرصے کے بعد میں آیا ہوں۔ مولانا محمد اشفاق سعیدی صاحب کا اصرار بہت عرصے سے ہمیشہ اصرار ہوتا ہے کہ کوئی وقت نکالا جائے، مگر مصروفیات بہت ہوتی ہیں، ملاقات، پھر اپنا لکھنا پڑھنا۔ تو اس مرتبہ میں نے یہ طے کیا کہ 4-5 سال کے بعد میں آ رہا ہوں، میں وقت نکالوں گا ضرور۔ ماشاءاللہ مولانا اشفاق صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ خلاصہ انہوں نے میری مدد فرمائی۔ ذرا میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، زکام ہے تھوڑا سا، تو انہوں نے مدد فرمائی کہ وہ خلاصہ آپ تک پہنچا دیا، روح اس کی آپ تک پہنچ گئی۔ تو میرا زیادہ ان سے جو تعلق ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں یا میرے پاس یہ بیٹھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، تو اس کائنات کے حقائق پر یہ جو آپ حقیقتیں بکھری ہوئی روز دیکھتے ہیں، یہ چاند سورج، یہ موسم، یہ سردی اور گرمی، یہ زمین اور آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ دن اور یہ رات، یہ ساری چیزیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور ہر سمجھ والا آدمی دیکھتا ہے، نا سمجھ بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ تو جب ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ چیزیں مخلوق پیدا کی ہے، تو اے میرے بندو تم تفکر اور تدبر کرو، دیکھو کہ میں نے یہ کتنا صنع ہوں، کتنا کاریگر ہوں، یہ سب میری کاراگری ہے، تو خلاق عالم ہوں، میری شان دیکھو اور میری کبریائی بیان کرو۔ تو اس میں ابتدائی دور میں جب مولانا اشفاق صاحب ذرا نئے آئے تھے تو تھوڑی طبیعت رکتی تھی، کیونکہ یہ بالکل ہی
نئے مولوی تھے، بالکل عام جس طرح ہوتے ہیں، تو بس جی ہاں کرتے رہتے تھے، مگر سننے میں کوئی لطف محسوس نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب زنگ اترا تو عالم تو تھے، ذہین بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، علوم عالیہ میں فاضل ہیں، تو انصاف پسند آدمی تھے۔ انہوں نے میری باتوں پر غور کیا، انہوں نے کہا یہ حقائق پر تو ہم نے غور ہی نہیں کبھی کیا، یہ تو سامنے کی باتیں ہیں، سامنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح ان کے ساتھ میرا انس بڑھ گیا، طبیعت لگ گئی۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ میں جیسی بھی شکستہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتا ہوں تو مولانا وہ اسی انداز کی گفتگو کرتے ہیں، تو بلکہ بعض دفعہ میں جہاں نہیں جا سکتا، اگر مولانا کی صحت ہو تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اتنا اچھا انصاف پسند آدمی بڑا کم ہوتا ہے، اور علماء میں لوگ جو ہیں زیادہ علم پر ناز کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، دوسرے آدمی کی جو حقیقت پر مبنی بات ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ انصاف نہیں کرتے۔ تو حضرات گفتگو تو ہو چکی، یہ کر چکے ہیں، مگر آپ لوگ چونکہ دیکھنے بھی آئے ہیں، سننے بھی آئے ہیں، تو آپ کی محبت کے لیے میں یہاں حاضر ہوں، اور میں کوئی پیر بن کے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے در کا سائل بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ بھکاری ہیں اس کے میں بھی ایک بھکاری ہوں، یہ مجمع بھکاریوں کا ہے، ہم اللہ کے بھکاری ہیں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور اے انسانوں تم میرے بھکاری ہو، منگتے ہو میرے۔ تو یہ ایک بھکاریوں کا مجمع ہے، تو اپنے داتا اور آقا کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ تو پھر اس بھکاری پن کا لطف ڈبل ہو گیا، اور پھر یہ کیونکہ یہ عقیدہ کہ ہم اس کے بھکاری ہیں، یہ ہمیں ویسے نہیں ملا، یہ ہمیں مدینے والے آقا نے عطا فرمایا، یہ کملی والے آقا نے عطا فرمایا۔ اس لیے جس نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، ہم اس کے در کے بھی بھکاری ہیں اور اس کے خالق کے در کے بھی بھکاری ہیں۔ حق بات ہے، میری بات سمجھے؟ صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، ادھر اللہ بھی کریم اور اس کا محبوب بھی کریم۔ تو یہ ایک رشتہ ہے آپ کا ہمارا۔ آپ نے ہمارے بزرگوں سے رشتہ کیوں قائم کیا؟ اللہ کے لیے۔ آپ دنیا کے فائدہ اٹھانے کے لیے کبھی گولڈ شیپ نہیں جاتے، آپ کی نیت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں جو دنیا کی غرض سے جاتے ہیں۔ صاحبزادوں پیروں کے ساتھ ان کے رشتے جو ہیں وہ عقائد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں، رسول کی وجہ سے نہیں، تعلیمات کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے ذاتی منفعت، تعارف، حکومت میں اثر رسوخ اور اپنی مشکلات آسان کرنے کے لیے پیروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہیں غریب طبقہ، جو غریب طبقہ ہے، میاں والی اور یہ علاقہ کروڑ تک اور ملتان تک، بہاولپور تک جتنا غریب طبقہ ہے، یہ جس درگاہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، میری سمجھ اور میری دانست کے مطابق یہ زندہ پیروں سے کوئی دنیا کے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں جاتا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اور نیت سے